اور چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب نے کہا کہ پاکستان میں ڈیجیٹل اثاثے بنانے کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ 3 سے 4 کروڑ پاکستانی ڈیجیٹل اثاثے استعمال کر رہے ہیں۔ کرپٹو اپنانے والے پہلے 3 ممالک میں پاکستان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب نے نیوز کانفرنس میں کہا پاکستان نے کوئی انوکھا ماڈل متعارف نہیں کرایا۔ دنیا کے بڑے مالی مراکز ڈیجیٹل اثاثوں کی طرح کے ماڈلز مرحلہ وار اپناتے ہیں۔ دنیا کے پہلے 3 کرپٹو اپنانے والے ممالک میں پاکستان کا شمار ہے۔ 3 سے 4 کروڑ پاکستانی ڈیجیٹل اثاثے استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان میں ڈیجیٹل اثاثے اپنانے کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ ہم نے عالمی مالیاتی نظام کے تحت بروقت اور درست فیصلے کرنے ہیں۔ آج پاکستان دنیا کے ٹاپ 3 کرپٹو اڈاپشن کنٹریز میں شمار ہے۔ اندازے کے مطابق 30 سے 40 ملین کرپٹو یوزرز ہیں پاکستان میں۔ دنیا کے لیڈنگ فائنینشیل سینٹرز اسی طرح فیز اپروچز میں نئی انڈسٹریز کو اپروچ کرتے ہیں۔ بلال بن ثاقب نے کہا بائنانس اور HTX کو NOC کا اجرا نئی سوچ کا عملی قدم ہے۔ فریم ورک کے تحت اینٹی منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت کی نگرانی ممکن ہوگی۔ پاکستان آئندہ 10 سال میں ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنی خود مختاری مستحکم کر چکا ہوگا۔ ہم کرپٹو کو ریگولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ پاکستان انوویشن کو ویلکم کر رہا ہے۔ یہ NOC جو ہم نے 2 ایکسچینجز کو دیا، یہ ہماری منزل نہیں ہے، یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے ان عمارتوں کی جو آپ نے رکھنی ہے۔ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں وہ چیزیں لے کے آؤں جو آج سے 10 سال کے بعد ہوں گی، کہ پاکستان ریڈی ہو، ہم ریگولیٹڈ ہوں، ہم گلوبلی ٹرسٹڈ ہوں، اور وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم ساورنٹی کو مضبوط کریں۔ پاکستان انوویشن سے بھاگ نہیں رہا، پاکستان تو انوویشن کو ویلکم کر رہا ہے، پاکستان انوویشن کو ریگولیٹ کر رہا ہے۔ بلال بن ثاقب کا کہنا تھا ہم پاکستان کو 2050 کی انڈسٹریز کے لیے تیار کرنا چاہ رہے ہیں۔ چاہتے ہیں نوجوان صرف صارفین نہ بنے بلکہ گلوبل ایکسپرٹس بنے۔ لوگ کہتے ہیں یہ رسک ہے، ہم کہتے ہیں یہ نہ کرنے سے رسک زیادہ ہے۔ سوال یہ نہیں کہ مستقبل کیسا ہوگا، سوال یہ ہے کہ مستقبل کو بنائے گا کون۔ نوجوانوں کے لیے پیغام ہے مستقبل کا انتظار نہ کریں۔ مستقبل امپورٹ نہیں ہونا چاہیے بلکہ نوجوانوں کے ہاتھوں بننا چاہیے۔ یہ فریم ورک میں ہم پاکستان کو 2035-2050 کی انڈسٹریز کے لیے تیار کرنا چاہ رہے ہیں۔ بلاک چین اینالیٹکس، سائبر سیکیورٹی، کمپلائنس ٹیکنالوجی، ٹوکنائز فائنانس، ڈیجیٹل پیمنٹ انفراسٹرکچر۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی یوتھ صرف کنزیومرز نہ بن کے رہ جائے، وہ بلڈرز بنے، وہ گلوبل ایکسپرٹس بنے، وہ گلوبل انوویشن ٹیبل پہ ان کی کرسی ہو۔ بلال بن ثاقب نے مزید کہا قانونی اور منظم راستے کے بغیر صلاحیتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ تاریخ میں پہلی بار ایکسچینجز کے لیے منظم، شفاف اور عالمی معیار کا راستہ کھول دیا۔ اقدام نئی سوچ کی عکاسی اور ادارہ جاتی تبدیلی ہے۔